NIOS क्लास 12 اردو 306 کا سولو TM ہے 2025-26، یعنی 2025 میں جو بچے اب دسمبر میں یا نومبر والے جو ہیں وہ، اور 2026 میں جو بچے دیں گے مارچ اپریل میں، ان کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور سولو TM ہے، اس کی PDF بھی اویلیبل ہے اور ہارڈ کاپی بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے، ٹھیک ہے۔ دیے گئے نمبر پہ آپ کانٹیکٹ کیجئے، نوٹس وغیرہ سب مل جائیں گے۔ تو پہلا سوال ہے جس کا جو ہے اے پارٹ کرا ہے، عظمت چغتائی کے اسلوب بیان پر روشنی ڈالی۔ تو اس کا جواب ہے عظمت چغتائی کا اسلوب اردو فکشن میں نہایت منفرد اور جاندار ہے، سادگی اور روانی، ان کے نثر میں غیر ضروری پیچیدگی نہیں پائی جاتی، الفاظ عام فہم اور انداز نہایت روا دواں ہے جیسے پڑھنے والا آسانی سے سمجھ سکے۔ حقیقت نگاری، انہوں نے سماج کی اصل تصویر پیش کی، خاص طور پر عورتوں کی زندگی، گھریلو ماحول وغیرہ۔ اسی میں ہے جرائد اور بے باکی۔ عظمت چغتائی کے اسلوب میں سب سے زیادہ نمایاں وصف جرات مندی ہے۔ انہوں نے معاشیاتی برائیوں، جھوٹ، ریاکاری اور صنفی ناانصافی کو کھلے انداز میں بیان کیا۔ طنز و مزاح، ان کے اسلوب میں طنز کی کاٹ اور مزے کی چاشنی بھی ہے۔ وہ سماجی تضادات اور منافقت پر طنز کرتی ہے، مگر انداز ایسا ہوتا ہے کہ قاری مسکرا بھی دیتا ہے اور سوچنے پر مجبور بھی ہو جاتا ہے۔ دوسرا سوال ہے، اس کا با پارٹ کرا ہے، پیج نمبر ڈال کے کریے گا۔ دکن میں اردو شاعری کی ترقی کس دور میں ہوئی، وضاحت کریں۔ اس کا جواب ہے اردو زبان کی ابتدا دکن میں ہوئی، یہاں مختلف زبانیں بولی جاتی تھیں، عربی، فارسی، مقامی دکنی اور ترک۔ اس کے میل سے اردو وجود میں آئی۔ دکن کے حکمران فنون لطیفہ اور شعر و ادب کے بڑے سرپرست تھے، خاص طور پر محمد قلی قطب شاہ نے صرف شاعر تھے بلکہ انہوں نے اپنے دربار میں اردو شاعری کو فروغ دیا۔ اسی دور میں ولی دکنی جیسے عظیم شاعر سامنے آئے جنہیں بابائے اردو شاعری کہا جاتا ہے۔ انہوں نے فارسی کے بلند پایہ اسلوب کو اردو میں شامل کیا اور غزل کو نیا وقار بخشا۔ تیسرا سوال ہے، اس کا با پارٹ ہے، نظم خاک وطن کا مرکزی خیال اپنے الفاظ میں لکھیے۔ نظم خاک وطن میں شاعر نے وطن کی محبت اور اس سے وابستگی کو نہایت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ وطن کی مٹی ہمارے لیے سب سے زیادہ قیمتی ہے اور مقدس ہے، یہی مٹی ہماری زندگی کی بنیاد ہے اور اسی میں ہماری پرورش ہوتی ہے، اسی سے ہمیں عزت اور پہچان عطا کی۔ شاعر کے نزدیک وطن کی خاک صرف زمین نہیں بلکہ اس میں قوم کی تاریخ، قرابت، قربانیاں، محبت اور محبت کی خوشیاں۔ وہ بتاتا ہے کہ انسان جہاں سے بھی جائے، کتنی ہی ترقی کرے یا دنیا کی رنگینیوں میں کھو جائے، لیکن وطن کی مٹی کی کشش اسے ہمیشہ اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اس نظم کا پیغام یہ ہے کہ اپنے وطن کی عزت اور محبت دل میں ہمیشہ زندہ رکھنی چاہیے، وطن کی مٹی پہ فخر کرنا چاہیے اور اس کے لیے قربان ہونا چاہیے، سب سے بڑی سعادت۔ یعنی کہ خاک وطن ہماری پہچان، ہماری زندگی، ہماری محبت کا مرکز ہے۔ وطن کی عزت اور خدمت ہر فرد کا فرض ہے۔ مرثیے کے انداز بیان کی خصوصیت لکھے اور دو معتبر مرثیہ گو شعراء کا نام بھی لکھے۔ مرثیے کے انداز بیان کی خصوصیت، وقت و سوز، مرثیے میں کچھ غم اور ہمہ رنگ نمایاں ہیں جو قاری یا سامع کے دل کو متاثر کرتے ہیں۔ تصویری بیان، یہ واقعہ کربلا کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ منظر آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ جذبات کی عکاسی، غم، صبر، قربانی، شجاعت اور وفاداری جیسے جذبات کو مؤثر انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ توصیف و تمہید، مرثیے میں ابتدا میں فطرت، موسم یا کسی منظر کی تمہید کے ذریعے ماحول بنایا جاتا ہے۔ بلند آہنگی، زبان شکوہ اور جلال سے بھرپور ہوتی ہے تاکہ کربلا کے عظیم واقعے کی عظمت آئے۔ مبالغہ اور خاطبانہ رنگ، سامعین پر زیادہ اثر ڈالنے کے لیے مبالغہ اور خاطبانہ انداز پیش کیا جاتا ہے۔ مشہور مرثیہ گو شاعر میر انیس مرزا دبی۔ پانچویں کا ہے، سب رنگ رفو کرتے، اس کا پہلا، دوسرا، تیسرا، چار سوال ہے، اس کے جواب اگلے پیج پہ۔ اشعار کی تشریح، شاعر اس شعر میں زمانے کی بے ثباتی اور انسانی زندگی مشکلات کو بیان کرتا ہے کہ زمانے کا رنگ ہمیشہ بدلتا رہتا ہے، کبھی خوشی ہے تو کبھی غم، سفید کپڑا بھی وقت کے ساتھ ساتھ سیاہ ہو جاتا ہے، یعنی خوشیاں بھی غم میں بدل جاتی ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ میں نے ہمیشہ غم و الم کو بوجھ تلے گریباں کو چاک کیا اور پوری عمر اس زخم کو بھرنے اور سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن حالات کی سختی نے دوبارہ گریباں کو پھاڑ دیا۔ اشعار کے شاعر، یہ اشعار میر تقی میر کے ہیں۔ میر نے اپنی شاعری میں غم و الم، دل کی شائستگی کو بیان کیا۔
اشعار اپنی پسند کا اشعار. دل یہی تو ہے نا سنگ وشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے. مطالعے مطلع کی تعریف. غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں. مطلع کے دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف کا التزام لازمی ہے. مطلع سے یہ غزل کا آغاز ہوتا ہے اور یہ غزل کی شان بھی کہلاتا ہے. 10واں آخری سوال ہے کہ اس کا الف پارٹ. انٹرنیٹ کے ذریعے ہم پیغام کس طرح بھیجتے ہیں اور وصول کرتے ہیں. انٹرنیٹ کے فائدے اور نقصان. انٹرنیٹ کے ذریعے پیغام بھیجنے اور وصول کرنے کا طریقہ. انٹرنیٹ کے بارے میں. انٹرنیٹ دنیا بھر کے کمپیوٹر اور موبائل فونز کو آپس میں جوڑتا ہے. جب ہم کوئی پیغام بھیجتے ہیں جیسے ای میل، واٹس ایپ میسیج یا سوشل میڈیا پر میسیج، تو پیغام سب سے پہلے ہمارے اے آئی سے انٹرنیٹ سرور تک پہنچتا ہے. یہ عمل چند سیکنڈ یا لمحوں میں مکمل ہوتا ہے. اس طرح جب کوئی پیغام بھیجتے ہیں تو وہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارے موبائل یا کمپیوٹر تک آتا ہے. انٹرنیٹ کے فوائد. فوری رابطہ. انٹرنیٹ کی بدولت ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے شخص سے چند سیکنڈ میں بات کر سکتے ہیں. علم و تعلیم. طلباء اور استاد کے لیے انٹرنیٹ ایک لامحدود لائبریری. آن لائن کتب، مضامین، ویڈیو اور تحقیق مواد پر ہر وقت دستیاب. کاروبار، روزگار. آن لائن بزنس، فری لانسنگ اور کامرس روزگار کے لیے بے شمار مواقع پیدا کرتا ہے. لوگ گھر بیٹھے پیسے کما سکتے ہیں. بینکنگ اور خریداری، اس کے بارے میں لکھ دیجیے گا. تفریح کے ذرائع لکھ دیجیے گا. سماجی روابط لکھ دیجیے گا. انٹرنیٹ کے نقصانات. وقت کا ضیاع لکھ دیجیے گا. جھوٹی خبریں اور افواہ لکھ دیجیے گا. ذاتی معلومات کا خطرہ لکھ دیجیے گا. تو یہ تھا ساتھیوں اردو کا TMA 2025-26 کو. امید ہے پسند آئے گا. ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں اور جڑیں.